میرے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے، ہاں ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے 72 فرقے غلط ہوں گے اور ایک جماعت صحیح ہوگی، وہ ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف. ضعیف ہے. جی تو وہ میں نے کیا پوچھنا تھا، اور جماعت کہتی ہے یہ صحیح ہے، تو جماعت کا کیا طریقہ ہوتا ہے ایک حدیث کو سوال یہ ہے کیٹیگری میں کہ ڈالنے کا؟ چاہے اس کی کمزور حدیث یا ایسی حدیث جو اصل 6 کتابوں میں سے نہیں لکھی گئی حدیث کی، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی وغیرہ میں اگر نہیں بھی ہیں تو اگر وہ ثابت ہو گئی، ظاہر کر دی، تو وہ حدیث صحیح ہے. کیا اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. گنا کیوں نہیں جا سکتا؟ لوگوں نے گن کے دکھا دیا. سنیوں میں 34-35 فرقے ہیں، شیعوں میں اتنے ہی فرقے ہیں، ان کے آگے سب ڈویژن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، فقہ تو 4 فرقے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ، یہ سارے فرقے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی سب ڈویژن بھی ہے، اور اس کو لوگ مانتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کسی نے مجھے لطیفہ دکھایا کہ وہ 2 آدمی، ایک بندہ خشکشی کرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہے، تو دوسرا آدمی آ کے اس کو بچا لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اچھا تم اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو مانتا ہوں. اس کو مانتے ہو؟ اور آخر میں وہ کہتا ہے اچھا تم فلاں مسجد میں جانے کے یا مدرسے کے قائل ہو؟ کہ نہیں، میں تو فلاں میں جاتا ہوں. نے کہا اچھا، اس کو دھکا دے کہتا ہے دریا میں جاؤ خودکشی کر لو. دیکھا ہوگا تم نے. ہیں جی وہ لمبا تو مجھے اس کے واقعات یاد نہیں، لیکن بہرحال نظارہ ہے ایک. تو یہ اندر فرقوں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، تو یہ فرقے ہی ہیں نا، اور کیا ہے. اور سب ان کو اکٹھا کرنے آتے تھے. اب یہ ثابت کرنا کہ گن کے دکھاؤ، یہ گننا تو ان کا کام ہے جو کہتے ہیں نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا جو متن ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ پھر یہ جو کہتے ہیں چاند سورج گرہن کی حدیث ہے وہ بھی اصل کتابوں میں نہیں ہے، یہ بھی کمزور ہے. لیکن جب ثابت ہو گیا تو پھر اس کی کمزوری کا کیا سوال ہے؟ جو چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کی کمزوری کا سوال نہیں. پھر یہ کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ وسلم نے برکتوں نازل کا، دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. اور جماعت جب تک حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں آپ نے ہی جماعت قائم کی، جو جماعت دنیا میں ایک جماعت کے نام سے جانی جاتی ہے. کوئی ایک جماعت کا نام لے دیں جو دنیا میں ایک لیڈر کے تحت اپنے آپ کو جماعت کہتی ہو. ٹھیک ہے، اب جماعت الدعوہ اور فلاں ہیں، لیکن وہ ایک ملک میں ہے نا، لوکلائز جماعتیں ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن جو کہیں ایسی کوئی جماعت نہیں جو ہر جگہ جماعت احمدیہ کی طرح کہہ دے کہ آپ گھانا میں چلے جائیں تو کہیں میں جماعت احمدیہ کا فرد ہوں، آپ بورکینا فاسو میں چلے جائیں، مالی میں چلے جائیں، نائجیریا میں چلے جائیں، نائجر میں چلے جائیں، صومالیہ میں چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں چلے جائیں، گوئٹا مالا میں، اور دوسرے ملکوں میں، یا فار ایسٹ میں چلے جاؤ، ایشیا میں چلے جاؤ، آسٹریلیا میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، ایک جماعت کہلاتی ہے نا. تو بس یہ ثابت ہوا کہ جماعت ہے. یہ بھی تو آگے ہے نا جماعت کا نام. باقی یہ نہیں ماننا انہوں نے نہ مانے، ہر ایک کو منوایا نہیں جا سکتا زبردستی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچاؤ، تو جماعت بلغ ما ارسل الیک. تو جماعت کیسے تو حدیثوں کو باقی یہ ہے کہ کیٹیگرائز کرتی ہے؟ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جماعت کس طریقے سے حدیثوں کو کیٹیگرائز کرتی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے؟ سوال ہے کہ وہ حدیثیں جو قرآن اور سنت کے عمل کے منافی ہیں وہ غلط ہیں. دیکھو مسلمان صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ 2 چیزیں صرف نہیں ہیں، ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن، ایک سنت اور ایک حدیث. کیونکہ حدیثیں تو 100-150 سال 200 سال بعد جمع ہونی شروع ہوئیں. اس سے پہلے سنت تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں تو بعد میں درج ہوا. یا اور زکوٰۃ دینے کا، چندہ دینے کا، چندوں کی تحریک کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، یہ باتیں تو سنت سے ثابت بھی ہیں نا، قرآن کے پہ عمل کر کے دکھایا. تو جو چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے وہ، اور حدیث اس کو ثابت بھی ہو جاتی ہے، تو وہ حدیث ہم مان لیتے ہیں. ٹھیک. لیکن بہرحال 6 سیاستہ کی حدیثیں جو ہیں، وہ 6 مشہور کتابیں جو ہیں ان کی حدیثیں بہرحال اتھینٹک ہیں بنسبت باقیوں